الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. شیخ شریعت و طریقت آفتاب قادریت ماہتاب رضویت عامل قرآن و سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت مصنف فیضان سنت بانی دعوت اسلامی قرۃ عینی و سکینۃ قلبی حضرت علامہ الحاج ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سلمہ ربہ القوی درود و سلام کی فضیلت نقل فرماتے ہیں. سید العرب والعجم نبی محترم شفیع امم تاجدار حرم سراپا جود و کرم کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شفیع روز جزا میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل ربا ہے. تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت صاحب فہم و فراست بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ اپنی شہرا افاق تصنیف فیضان سنت کے صفحہ 806 پر کشف المحجوب کے حوالے سے یہ حکایت نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ احمد حمادی سرخسی علیہ رحمت اللہ القوی سے ان کی توبہ کا سبب پوچھا تو یہ کہنے لگے کہ ایک بار میں اپنے اونٹوں کو لے کر سرخس سے روانہ ہوا. دوران سفر جنگل میں ایک بھوکے شیر نے میرا ایک اونٹ زخمی کر کے گرا دیا اور پھر بلند ٹیلے پر چڑھ کر ڈکارنے لگا. اس کی آواز سنتے ہی بہت سارے درندے اکٹھے ہو گئے. شیر نیچے اترا اور اس نے اسی زخمی اونٹ کو چیرا پھاڑا مگر خود کچھ نہیں کھایا بلکہ دوبارہ ٹیلے پر جا بیٹھا. جمع شدہ درندے اونٹ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کر چلتے بنے. باقی ماندہ گوشت کھانے کے لیے شیر قریب آیا کہ ایک لنگڑی لومڑی دور سے آتی دکھائی. شیر واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. لومڑی حسب ضرورت کھا کر جب جا چکی تب شیر نے اس گوشت میں سے تھوڑا سا کھایا. سیدنا شیخ احمد حمادی
سرخسی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اچانک شیر نے میرا رخ کیا اور بزبان فصیح بولا، احمد، ایک لقمے کا ایثار تو کتوں کا کام ہے، مردان راہ حق تو اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس انوکھے واقعے سے متاثر ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور دنیا سے کنارہ کش ہو کر اپنے اللہ جل جلالہ سے لو لگا لی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت کو نقل کرنے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں، دیکھا آپ نے، بھوکے شیر نے اپنا شکار دوسرے جانوروں پر ایثار کر کے بھوک برداشت کرنے کی بہترین مثال قائم کی، اور پھر اللہ عز و جل کی عطا سے اس نے کتنی زبردست نصیحت کی کہ ایک لقمے کا ایثار تو کتوں کا کام ہے، مرد کو چاہیے کہ راہ حق میں اپنی جان قربان کر دے۔ مگر آج کے ہم جیسے بے عمل مسلمان ایک لقمے کا ایثار تو کیا کریں گے، جن سے بن پڑتا ہے وہ دوسروں کے منہ سے بھی لقمہ چھین لیتے، بلکہ ایک لقمے کی خاطر بعض اوقات قتل و غارت گری تک سے نہیں چوکتے، ڈھیروں ڈھیر غذائیں موجود ہونے کے باوجود ایک ایک ٹکڑے کی خاطر فساد برپا کرتے پھرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 3 ذی روح ایسے ہیں جو غذاؤں کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہم جیسے گنہگار انسان، نمبر 2 چوہا، نمبر 3 چیونٹی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی حیوان دوسرے وقت کے لیے بچا کر نہیں رکھتا۔ آپ نے مرغی کا توکل دیکھا ہوگا، اس کو پانی کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے تو پی چکنے کے بعد پیالے کے کنارے پر پاؤں مار کر اس کو الٹ دیتی ہے۔ اسے اپنے رب جل جلالہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ ابھی پلایا ہے تو پیاس لگنے پر دوبارہ بھی پلائے گا، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس کو پلانے کی خدمت بھی انسان سے لی جاتی ہے۔ ہاں، اللہ عز و جل کے نیک بندوں کا توکل بے مثال ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں، توکل کی تعریف ذکر کرتے ہوئے سید السند میر سید شریف جرجانی حنفی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التعریفات کے صفحہ 52 پر فرماتے ہیں، التوکل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس، کہ توکل یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کی عنایت پر بھروسہ کرے اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جائے۔ توکل کی یہی تعریف شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی فیضان سنت کے صفحہ 808 پر بھی درج فرمائی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی پر کامل توکل کرنے والوں کی بھی کیا شان ہوتی ہے۔ چنانچہ رسالہ قشیریہ کے حوالے سے فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خواص علیہ رحمت اللہ الرزاق یہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے رستے میں ایک اللہ والے نوجوان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ میری صحبت میں رہنا پسند فرمائیں گے؟ میں نے کہا کہ میں تو بھوکا رہتا ہوں،
تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ انشاءاللہ میں بھی بھوک برداشت کر لوں گا۔ 4 دن اسی طرح فاقے میں گزر گئے۔ اس کے بعد کہیں سے کوئی غذا آ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ آئیے کھا لیجیے۔ جواب دیا کہ میں نے عہد کیا ہے کہ کسی کے ذریعے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا مرحبا، آپ نے بہت باریک نکتہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم، میری جھوٹی تعریف مت کیجیے، کیونکہ پرکھنے والا پروردگار جل جلالہ آپ کے حال اور توکل کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ توکل کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ فاقے پر فاقہ آنے کے باوجود دل اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے، آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جویا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توکل ہی کے حوالے سے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ حکایت نقل فرماتی ہیں کہ حضرت سیدنا ابو یعقوب اقطع بصری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حرم مکہ مکرمہ میں 10 دن تک بھوکا رہا، جس سے مجھے کمزوری آ گئی اور جنگل کی طرف میں چل پڑا کہ شاید کچھ غذا مل جائے جو میری کمزوری کو روکے۔ رستے میں ایک گرا پڑا شلجم نظر آیا، اٹھایا تو پرانا ہو چکا تھا۔ مجھے محسوس ہوا گویا کوئی کہہ رہا ہے تم 10 دن بھوکے رہے، کیا اس کے بعد یہی ایک شلجم تمہارے لیے رہ گیا تھا؟ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ شلجم واپس رکھ دیا اور مسجد الحرام شریف میں حاضر ہو گیا۔ اتنے میں ایک آجمی، ہر غیر عربی کو آجمی کہتے ہیں، تو ایک آجمی میرے پاس آیا اور ایک صندوقچہ پیش کرتے ہوئے کہنے لگا یہ آپ کا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا کیسے ہو گیا؟ تو بولا کہ ہم 10 دن سے سمندر میں سفر کر رہے تھے، طوفان آ گیا اور ہماری کشتی ڈوبنے کے قریب ہو گئی تھی، تو ہم سب نے نیتیں کی تھیں کہ اگر اللہ عز و جل ہمیں نجات بخشے گا تو ہم خیرات کریں گے۔ میں نے بھی یہ نیت کی تھی کہ مسجد الحرام شریف میں مجھے جو پہلا آدمی نظر آئے گا اس کو یہ پیش کروں گا، تو آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جو مجھ سے ملے۔ حضرت سیدنا ابو یعقوب بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب صندوقچہ کھولا تو اس میں مصری میدے کے کیک، چھلے ہوئے بادام اور کندے سفید یعنی ایک طرح کی مٹھائی، اس کی ڈلیاں تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا کہ تیرا رزق 10 دن سے تیری طرف آ رہا تھا، مگر تو اس کو جنگل میں تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میں نے اس میں سے تھوڑی تھوڑی چیزیں اپنے لیے نکال کر بقیہ اسی کو لوٹاتے ہوئے کہا کہ میں قبول کر چکا ہوں، اب یہ آپ لے جائیے اور میری طرف سے اپنے بچوں کو تحفہ دے دیجیے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ توکل پر مبنی حکایت نقل کرنے کے بعد شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ عز و جل کے اولیاء کے توکل کی بھی کیا نرالی شان ہوتی کہ 10 دن کا فاقہ ہونے کے باوجود جب کھانے کی چیزیں ملی تب بھی تھوڑی سی قبول کر کے بقیہ واپس دے دو۔ ایک وقت کھا لینے کے بعد اس بات کی انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی کہ بعد میں کیا کھائیں گے۔ ان حضرات کا ذہن بنا ہوا تھا کہ اللہ تعالی نے جب تک زندہ رکھنا منظور فرمایا ہے اس وقت کے لیے رزق خود ہی فراہم کر دے گا، جیسا کہ پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ترجمہ کنز ایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ایک مدنی نقطہ قابل غور ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کی روزی اپنے ذمے لی ہے مگر ہر ایک کی مغفرت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو وہ مسلمان کس قدر نادان ہے کہ جو رزق کے لیے تو مارا مارا پھرے مگر مغفرت کی طلب میں دل نہ جلائے۔ اے کاش کہ ہمیں دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول میسر آ جائے کہ اس کی برکت سے توکل کی نعمت نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے حفاظت اور تقوی پرہیزگاری کی طرف قلوب مائل ہو جاتی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عاشقان رسول کے تربیت کے لیے سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں طلب آخرت و مغفرت کا ذہن دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ روحانی صفات ان سے انسان مزین ہوتا چلا جاتا ہے، جن میں بالخصوص توکل، اخلاص اور حسن اخلاق کی نعمتیں میسر آتی ہیں۔ عاشقان رسول کا ایک مدنی قافلہ جہلم کے ایک گاؤں میں 12 دن کے لیے سنتوں کی تربیت کی خاطر پہنچا۔ جس مسجد میں مدنی قافلے کا قیام تھا اس کے سامنے والے گھر میں رہنے والے ایک نوجوان پر ایک عاشق رسول نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مدنی قافلے میں ان کو سفر کی ترغیب دلائی، تو وہ نوجوان صرف 2 دن ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوئے اور مدنی قافلے والوں کے ساتھ سنتیں سیکھنے سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ صرف 2 دن مدنی قافلے میں گزارنے کی برکت سے اپنے گھر میں نمازوں کی تلقین کی، کیونکہ گھر کے 72 فرد تھے۔ الحمدللہ عز و جل ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے گھر کے سبھی افراد نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دوسرے دن صبح کپڑوں پر استری کرتے ہوئے اچانک انہیں کرنٹ لگا اور اسی وقت انہوں نے دم توڑ دیا۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے واضح طور پر سنا کہ بوقت وفات ان کی زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاری تھا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلے کی کیسی برکت ظاہر ہوئی کہ وہ نوجوان خود بھی نمازی بنے، سنتیں سیکھنے سکھانے کا ذہن پایا اور اپنے گھر میں جا کر انفرادی کوشش کر کے سبھی گھر والوں کو نماز پر لگا دیا۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ہمیں توکل کی نعمت نصیب ہو جائے۔ متعدد احادیث میں اس صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب موجود ہے، چنانچہ حضرت سیدنا امام حاکم اپنی مستدرک میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ،
کہ جو شخص یہ چاہتا ہے، جس کو یہ پسند ہے کہ وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالی سے ڈرے۔ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا فِي يَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِي يَدِي، اور جسے یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے اس کے لیے مقدر کیا ہے، اس کا رزق لکھا ہے، تو وہ اس پر اپنی بنسبت زیادہ اعتماد کرے۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ الغنی تنبیہ الغافلین صفحہ 252 پہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داود علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ انہ قال لابنہ سلیمان علیہ السلام، کہ آپ نے اپنے صاحب زادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، یا بنیا انما یستدل علی تقوی الرجل بثلاث، کہ اے میرے بچے، کسی آدمی کے صاحب تقوی ہونے کی 3 دلیلیں، کہ اگر کسی کو پرکھنا ہو کہ یہ بندہ متقی ہے تو اس کے لیے 3 طرح سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے۔ تو صاحب تقوی ہونے کی ان 3 نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ حسن التوکل فی ما لم ینل، کہ اس بندے کو جو نعمتیں حاصل نہیں ہیں، جو نعمتیں یہ نہیں پا سکا ہے، تو اس کے بارے میں توکل اختیار کرے، بے صبری اور حرص اس کو دور کرے۔ دوسری نشانی یہ وحسن الرضا فی ما قد نال، اور جو نعمتیں اس نے حاصل کر لی تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس پر راضی رہے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ اور تیسری نشانی یہ وحسن الصبر فی ما قد فات، اور جو نعمتیں اس سے چلی گئی تو ان نعمتوں کے چھن جانے پر یا ان کے چلے جانے پر بے صبری نہ کرے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک شخص حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ رحمت اللہ القوی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کرنے لگا، آؤ سینی، کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ فقال له شقیق، تو حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، احفظ ثلاثۃ اشیاء، کہ 3 چیزوں کی حفاظت کرو۔ تو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے سر فہرست یہ ذکر کیا، اعبد اللہ فإنہ یثبتک، کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، وحارب عدو اللہ فإنہ ینصرک، اور اللہ کے دشمنوں سے محاربہ اختیار کرو، لڑو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور تیسری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، وَصَدِّقْهُ بِالْوَعْدِ فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ إِلَيْكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو سچا جانو کہ اس نے تم سے جو رزق کا وعدہ کیا ہے تو اس پر توکل اختیار کرو، جتنا رزق اس نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تمہارے پاس پہنچا دے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو اے کاش ہمیں توکل اور قناعت پسندی کی نعمت نصیب ہو جائے اور ہم حرص و لالچ کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے اس پر قناعت کریں، اس پر بھروسہ کریں، توکل کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگ جائیں کہ اسی میں ہماری فلاح اور کامرانی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے
کہ تورات شریف میں یہ لکھا تھا یبن آدم ہر رک یدا کا اب سوت لکا فی رزقک، کہ اے آدم کے بیٹے تم کوشش کرو اپنے ہاتھ کو حرکت دو تو میں تمہارے لیے تمہارے رزق کو وسیع کر دوں گا۔ تو گویا اس میں اسباب اختیار کرنے کے حوالے سے رہنمائی کی گئی کہ جو بندہ اسباب اختیار کرتا ہے تو یہ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ اسباب اختیار کرنے سے مراد کسب حلال، حلال اور جائز روزی بقدر ضرورت کمانے کی کوشش کرنا، کہ ایک حدیث پاک میں ہے طلب الحلال واجب علی کل مسلم، رزق حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن یہاں مراد بقدر کفایت ہے، اور اپنی ضرورت سے بڑھ کر محض دنیا چاہنا اور دوسروں پر تفاخر و تعلی کے لیے، دوسروں پر تکبر و بڑائی چاہنے کے لیے رزق کمانا اس کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ ایسا رزق کمانا مذموم ہے۔ تو اتنا رزق کہ جس سے ہماری ضروریات پوری ہو سکے، اتنا رزق کما کر اپنا باقی وقت اللہ تبارک و تعالی کی یاد، اس کی عبادت، اس کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو لیلہ یہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا نبی اللہ، کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کروں، یا اونٹنی کو باندھ دوں اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ اپنی اونٹنی کو باندھو اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرو۔ تو اس حدیث پاک میں بھی اسباب اختیار کرنے کے حوالے سے رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور بدری چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ الغنی تنبیہ الغافلین میں فرماتے ہیں وقال بعض الحکماء، کہ بعد داناؤں کا یہ قول ہے صفت اولیاء اللہ تعالی ثلاث خصال، کہ اللہ کے ولیوں کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 الثقۃ باللہ فی کل شیء، کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے یہ ہر شے میں اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کرتے، والرجوع الی اللہ فی کل شیء، اور ہر شے میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احب الناس الی الناس من استغنى عن الناس، کہ لوگوں میں سے لوگوں کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، ولم یسألہم شیئا، اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، ان سے سوالات نہیں کرتا، اپنی دنیاوی حاجات ان کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْهِمْ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِمْ، اور لوگوں کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی دنیاوی حاجتیں لوگوں سے کہتا پھرتا ہے۔ وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ، اور لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنی حاجتیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور اپنی حاجت کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے۔ وَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْهِ مَنِ اسْتَغْنَى عَنْهُ وَلَمْ يَسْأَلْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لوگوں میں سے اللہ تعالی کو سخت ناپسند وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالی سے بے پرواہ ہو جائے اور اپنی حاجات کا اس کی بارگاہ میں سوال نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا، قال علی ابنی، تو انہوں نے اپنے صاحبزادے کو بلایا اور اس سے فرمانے لگے، یا بنیا کثیرا ما اوصیتک الی ہذہ الغایہ، کہ اس وقت جو وقت میں دیکھ رہا، یعنی آپ قریب المرگ ہیں نزا کے عالم میں، تو اس کے لیے میں نے تمہیں کثیر وصیتیں کی، وانی لموصیک الآن بست خصال، اور اس وقت میں تمہیں 6 باتوں کی وصیت کرتا ہوں، فیہا علم الاولین والآخرین، اور ان 6 باتوں میں اولین و آخرین کا علم پوشیدہ ہے۔ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے پہلی وصیت یہ ارشاد فرمائی، اللہ تشغل نفسک بالدنیا الا بقدر ما بقی من عمرک، کہ اے بیٹے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں اتنا ہی مشغول کرنا کہ جتنی تمہاری اس دنیا کے اندر عمر باقی۔ والثانی اعبد ربک بقدر حوائجک الیہ، اور دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس قدر کرنا کہ جتنا تمہیں اس کی بارگاہ میں حاجتیں، تو جتنا تم اس کے محتاج ہو تم اسی قدر اپنے رب کی عبادت کرنے کی کوشش کرنا۔ والثالث اعمل للآخرہ بقدر ما تريد المقام بہا، اور تیسری وصیت یہ فرمائی کہ اپنی آخرت کے لیے اتنا ہی عمل کرنا کہ جتنا تمہیں آخرت میں مقام اور مرتبہ چاہیے۔ والرابع، اور چوتھی وصیت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے کو یہ فرمائی، لیکن شغلک فی فکاک رقبتک من النار ما لم تظہر لک النجات منہا، کہ اے بیٹے اپنی گردن کو یعنی اپنی جان کو جہنم کی آگ سے چھڑانے میں مشغول ہو جانا، اس قدر مشغول ہو جانا، اس قدر کوشش کرنا یہاں تک کہ تمہارے لیے جہنم سے نجات ظاہر ہو جائے۔ والخامس، اور پانچویں وصیت حضرت لقمان نے رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے کو یہ فرمائی، لیتکن جرأتک علی المعاصی بقدر صبرک علی عذاب اللہ، اور اے بیٹے اللہ تعالی کی نافرمانیوں پر اگر جرت کرو تو اتنی کرنا کہ جتنا تم اللہ تعالی کا عذاب سہنے پر صبر کر سکو۔ گویا فرمانے کا مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے عذاب پر صبر نہیں کر سکتے تو اس کی نافرمانیوں کی بھی جرت نہ کرنا۔ والسادس، اور چھٹا مدنی پھول اپنے صاحبزادے کو یہ عطا فرمایا، اذا اردت ان تعصی اللہ فاطلب مکانا لا یراک فیہ اللہ وملائکتہ، اور اے بیٹے اگر تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کا قصد و ارادہ کرو تو کسی ایسی جگہ چلے جانا کہ جہاں تمہیں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھتے۔ تو گویا فرمانے کا مطلب یہ کہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ نہیں، جہاں بھی جا کر اس کی نافرمانی کرو گے، جہاں بھی جا کر گناہ کرو گے، اللہ تبارک و تعالی وہیں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ہمیں توکل کی نعمت نصیب ہو جائے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں۔ توکل کی جو تعریف شیخ طریقت امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں نقل فرمائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو کچھ ہے، یعنی ہمارے لیے جو کچھ اس نے لکھا ہے، جو کچھ مقدر کیا ہے، تو اسی پر بھروسہ کرنا اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جانا۔ تو افسوس کہ ہماری نظریں دنیا کی نعمتوں کے حصول تک محدود ہو کر رہ گئی،
توکل اٹھ گیا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا پر شاید بھروسہ نہیں کہ ہم دنیا کے پیچھے مٹھیاں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے، تو اے کاش ہم صفت توکل کو اختیار کریں اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا ذہن بنا لیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ الغنی اپنی شہرا آفاق تصنیف تنبیہ الغافلین صفحہ 41 پر جنت حاصل کرنے کے 5 مدنی پھول نقل فرماتے، اور اس میں آپ نے ضمناً توکل کا بھی ذہن دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے تو اسے چاہیے کہ وہ ان 5 چیزوں کا پابند بن جائے۔ اولھا، ان میں سے پہلی چیز، ان یمنع نفسہ من جمیع المعاصی، جو بندہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے روک لے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے آپ کو بری خواہش سے روک لے تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جنت پانے کا آرزو مند اگر جنت لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچا لے۔ تو اے کاش ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا مدنی پھول جنت حاصل کرنے کا یہ بیان فرمایا ان یرضی بالیسیر من الدنیا، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ وہ تھوڑی دنیا پر راضی ہو جائے، توکل اختیار کرے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے مقدر کیا ہے اس پر راضی رہے اور لوگوں کی طرف نہ دیکھے۔ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کا حرص و طمع دل سے مٹا دے، حسد کی آگ اس کے دل میں نہیں لگنی چاہیے، بلکہ اس کو قانع اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنے والا ہونا چاہیے۔ وقت ثالث اور تیسرا مدنی پھول حصول جنت کا سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ان یکون حریصا علی الطاعات فیتعلق بکل طاعہ فلعل تلک الطاعہ تکون سببا للمغفرہ ووجوب الجنہ، کہ جو جنت پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں کا لالچی بن جائے، اس لیے کہ جنت ہر نیکی سے متعلق ہوتی ہے، تو پتہ نہیں کون سی نیکی کرنے کے سبب اس کی مغفرت ہو جائے اور یہ جنت کا حقدار بن جائے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چوتھا مدنی پھول عطا کرتے ہوئے حضرت سیدنا فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت کی اعلیٰ نعمتیں پائے تو اسے چاہیے کہ ان یحب الصالحین واہل الخیر ویخالطہم ویجالسہم، کہ وہ بندہ اللہ تعالی کے ولیوں کے ساتھ محبت کرے، ان کی مجلس میں بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کرے، اس لیے کہ فإن واحدا منہم اذا غفر له یشفع لاصحابی واخوانی، کہ جب ان میں سے کسی کی مغفرت ہو جائے گی تو وہ مغفرت شدہ اپنے دوست و احباب ان کی بھی شفاعت کرے گا۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرو، کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا یہ بھی حصول جنت کا ایک سبب ہے۔ تو الحمدللہ ہمیں اولیاء اللہ سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، پانچواں مدنی پھول، اس میں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ عطا فرماتے ہیں
کہ جو جنت کی اعلیٰ نعمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے ان یکثر الدعاء، وہ دعا کی کثرت کرے، ویسأل اللہ تعالی ان یرزقہ الجنہ وان یجعل خاتمتہ الی خیر، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے کثرت دعا کے ساتھ ساتھ جنت حاصل کرنے کا بھی سوال کرتا رہے اور یہ التجا کرتا رہے کہ اے مولا میرا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے کہ من یسأل اللہ تعالی الجنہ ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، کہ جو بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے تو جنت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ مولا اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، اور جو شخص جہنم کی آگ سے بچنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 3 مرتبہ سوال کرے، قالت النار، تو جہنم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہم اجرہ من النار، کہ اے مولا کریم اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ تو حصول جنت کا یہ بھی ایک مدنی پھول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کثرت سے دعا کرتے رہیں۔ نار جہنم سے تو اما دے خلد بری دے باغ جینا دے، نار جہنم سے تو اما دے خلد بری دے باغ جینا دے، نار جہنم سے تو اما دے خلد بری دے باغ جینا دے، واسطہ نوما بن ثابت کا، واسطہ نوما بن ثابت کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ لی بھر دے، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے افطار الہی، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے افطار الہی، جنت میں آقا کے پڑوسی بن جائیں ہم سب یا الہی، بہر رضا قطب مدینہ، بہر رضا قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔